تو سائنٹیفکلی لوجیکلی میسٹربیشن کا کوئی نقصان نہیں ہے. اگر 10% لوگوں کے دل میں بھی تھوڑا بہت ڈر ہے حرام کا سوچ کے تو لیٹ اٹ بی دیر. دیکھیں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے نا اسلام میں، جب لکھا ہوا ہی نہیں ہے تو آپ کیوں خود سے کہہ سکتے ہیں. تو میں تو بہت شاکڈ ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، جبکہ ان کے اوپر اس بات کی وضاحت کرنا لازم تھی کہ مکروہ تحریمی جو عمل ہوتا ہے اس کی اسلام میں کرنے کی اجازت تو ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، اور حدیث بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے. انہوں نے اس بات کو ایسے کیا کہ مولویوں کی رائے. ہر چیز کا ذکر لفظ بلفظ قرآن اور حدیث میں نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں، ایک چپڑاسی ہے، وہ انجینئر کو اگر انجینئرنگ پڑھانا شروع ہو جائے جبکہ آتا جاتا اس کو کچھ نہیں ہے تو ٹیکنالوجی کی بات کرے گا تو لوگ مذاق ہی اڑائیں گے اس کا. کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزوں کا تعلق جو ہے نا تہذیب سے، معاشرے سے ہوتا ہے. آپ انہی سے سوال کریں کیا یہ اسی چیز کی تربیت اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں؟ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم، ٹھیک ٹھاک. اور رمضان کی روٹین کیسی چل رہی ہے آپ لوگ؟ بس یار رمضان کی روٹین کیا بتائیں، تھوڑے سخت، تھوڑی ٹف روٹین ہو جاتی ہے کیونکہ سحری کے بعد سونے کے بعد 2-3 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، پھر ظاہری بات آفس جانا ہوتا ہے. یہ تو ہے سب کا سارا. اور آپ کا کام کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ بہت زبردست، بہت اچھا جا رہا ہے کام. اچھا، دراصل ابھی ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے انفلوئنسر ہیں، انہوں نے ریسنٹلی اپنے چینل میں ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے. پہلے ہم اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اس پہ فردر کمنٹس کرتے ہیں. لیٹس سی. تو سائنٹیفکلی لوجیکلی میسٹربیشن کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہمارا ٹیکسٹ بک ہے ہماری اسلام کی، تو قرآن میں کہیں بھی میسٹربیشن کا ذکر نہیں ہے، نہ اچھے میں نہ برے میں. پہلی بات تو اس طرح سے حرام تو نہیں ہو سکتا. پھر ہماری سیکنڈ ہے احادیث، صحیح احادیث بخاری، مسلم اینڈ دا ریسٹ، اس میں بھی میسٹربیشن کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو پھر اتنا سخت حرام، اتنا بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسری چیز پہ آ جاتی ہے اجتہاد جسے کہتے ہیں، مولویوں کی رائے. مولوی سمجھتے ہیں، مولوی کہتے ہیں بھائی میں یہ سمجھ، حالانکہ قرآن میں نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حرام ہے. اوکے، اس پہ آ جاتی ہے بات. اب آپ خود بتائیں کہ کتنی حرام ہو سکتی ہے ایسی چیز. ٹھیک ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں بھائی مکروہ کر دیں کہ ٹھیک ہے حرام نہیں ہے مگر حلال بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسری پورنوگرافی جڑی ہے، گندے خیالات جڑے ہیں، تو مکروہ ہونی چاہیے. کہ دیکھیں، اور ایسے مولوی بھی ہیں جو کچھ کہتے ہیں کہ یار نہیں ہے حرام. جیسے حنبلی گروپ ایک ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں میسٹربیشن حرام نہیں ہے. کچھ گروپس جو ہیں وہ کامنٹ ہی نہیں کرتے اس بات پہ، اور حنفی خاص طور پہ اس کو بہت سخت حرام کہتے ہیں. ہم پاکستان میں میجورٹی حنفیوں کی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہیں وہ حرام ہے. جیسے پورنوگرافی حرام ہے آبویسلی، آپ گندے خیالات اپنے ذہن میں اگر لاتے ہیں وہ حرام ہے. ویسے ہی عوام اتنا لگی ہوئی ہے، تو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ حرام ہے تو رہنے دیں. اور اس طرح آپ کھلی چھوٹ دیں گے تو پھر کباب ہی لگاتے رہیں گے سارے بیٹھ کے. تو آپ سے پہلے ہاں، تو آپ بتائیں حرام کہیں سے کم رکیں لوگ کیا؟ چلے نہیں بھی رکیں، لیکن اگر 10% لوگوں کے دل میں بھی تھوڑا بہت ڈر ہے حرام کا سوچ کے تو لیٹ اٹ بی دیر. دیکھیں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے نا اسلام میں. میں کہوں کہ فرض نمازیں 5 ہیں، نہیں کم سے کم 10 نمازیں ہونی چاہیے. میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کیسے کہتا ہوں، حالانکہ میں ایک اچھا کام کروں، میں زیادہ نمازیں پڑھنے کا کہہ رہا ہوں لوگوں کو، مگر یہ تو جھوٹ بات ہوگی، ایسا تو کہیں نہیں لکھا ہوا. صرف اس ریزن کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ جب لکھا ہوا ہی نہیں ہے تو آپ کیوں خود سے کہہ سکتے ہیں ایسے؟ تو لگائیں سارے مارنے مارو. لیجیے، یہ ویڈیو تھی. اب آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے اس ویڈیو پہ؟ آنیسٹلی اگر میں آپ کو اپنا ایک ریویو بتاؤں تو میں تو بہت شاکڈ ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گناہ کبیرہ کو بہت ہی ایزی وے میں لے کے پبلک میں ایک ایسا میسج ڈیلیور کیا ہے کہ جو شخص اگر 3 دفعہ بھی اس گناہ سے ہفتے میں بچتا تھا نا کہ یار یہ گناہ ہے، اب وہ تو اس کو بالکل ایزی لے کے بچے گا ہی نہیں نا. وہ تو اب شترے بے معال اب لگا رہے گا اس سنگین جرم میں، جبکہ ان کے اوپر اس بات کی وضاحت کرنا لازم تھی کہ مکروہ تحریمی جو عمل ہوتا ہے اس کی اسلام میں کرنے کی اجازت تو ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی، بلکہ مکروہ تحریمی کرنے والا بہت سخت گناہ گار ہوتا ہے. اور یہ علماء کرام نے اس کا حکم بیان فرمایا ہے کہ یہ حرام کے قریب ہے، بہت کمتر بھی نہیں نہ درمیانہ، بلکہ حرام کے بہت قریب گناہ ہے یہ. اور ایک اور بات جو انہوں نے یہاں پر اپنی ویڈیو میں کی کہ اس چیز کا ذکر تو ہمیں قرآن اور احادیث میں نہیں ملتا.
جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ والذین ہم لفروجہم حافظون، مومنین وہ ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب اس بات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان مبارک میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ اگر ایک بندہ ان کی بات مانے تو وہ لازمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر پائے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی قرآن میں ارشاد فرمایا ہے. اور اس بارے میں حدیث بھی موجود ہے، اور حدیث بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بروز قیامت اللہ رب العزت 7 لوگوں پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور وہ بھی بروز قیامت کے جس وقت انسان کو سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی اسی دن اس کو یہ عذاب ملنا ہے. اس میں سے ایک شخص یہ بھی ہے کہ جو یہ عمل کرتا ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں کتنا سنگین جرم ہے، اور انہوں نے کس طرح اس کو ایزی وے میں آگے پبلک کو اس کو کرنے کی اجازت دی. کھلی چھٹی دے دی انہوں نے. اچھا، اس میں اس اپنی ویڈیو میں انہوں نے ایک بات یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ قرآن اور حدیث میں صراحتاً اس بات کا ذکر نہیں ہے، تو علماء کی رائے، تو جسٹ علماء کی رائے اس کو کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتی. ہاں، انہوں نے اس بات کو ایسے کیا کہ مولویوں کی رائے بالکل رسپیکٹ ہی نہیں کی ہے بالکل بھی. علماء کرام. میں یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنانا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو کسی جگہ پہ گورنر بنا کے بھیجا، تو ان سے یہ سوال کیا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا تو آپ اس کو کیسے حل کریں گے؟ تو صحابی نے عرض کی کہ میں اس کا حل قرآن سے تلاش کروں گا. پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر قرآن میں نہیں ملا آپ کو حل تو آپ کیا کریں گے؟ تو صحابی نے عرض کی کہ میں اس کا حل حدیث مبارکہ میں تلاش کروں گا. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر حدیث میں بھی نہ ملے پھر آپ اس کو کیسے حل کریں گے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے. تو پھر ان صحابی نے بہت ہی خوبصورت بات عرض کی کہ انہوں نے فرمایا میں اس اجتہاد کروں گا، قرآن و حدیث سے اجتہاد کروں گا. اس سے بالکل یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر چیز کا ذکر لفظ بلفظ قرآن اور حدیث میں نہیں ہوتا، بلکہ لحاظ سے مسائل چینج ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن علماء کی جو رائے ہوتی ہے وہ ایک اہمیت رکھتی ہے، اور متفقہ رائے یہ تو بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ بالکل کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے. بالکل. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میسٹربیشن کے لیے اگر آپ اس بارے میں پڑھیں تو جب بندہ یہ کرنے پڑھے نہ بھی تو عقلی طور پر بھی اس بات ہر بندے کو سمجھ میں آتی ہے کہ جب بندہ یہ عمل کرنے جاتا ہے نا تو اس کو اپنے ذہن میں کوئی برا خیال پیدا کرنا ہوتا ہے، یعنی جان بوجھ کر کوئی برا خیال لانا ہوتا ہے which is already حرام. ہاں، اور یا تو اس کو کوئی بری چیز جو ہے یعنی فحاشی کی چیز وہ دیکھنی ہوتی ہے تبھی وہ اس عمل میں باقاعدہ طور پر پورا اترتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں، انہوں نے خود بھی یہ بات کہی کہ کوئی بری چیز دیکھنا یعنی فحاشی کی کوئی ویڈیو پکچر وغیرہ دیکھنا یا پھر کوئی برا خیال جان بوجھ کر اپنے ذہن میں لانا تو یہ تو حرام ہے. تو بیسیکلی آپ جو عمل کرنے جا رہے ہیں وہ آپ حرام کا ہی ارتکاب کر رہے ہیں، ورنہ وہ عمل پورا ہی نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے. تو آپ نے مکروہ کہہ کے اس کو چھوڑ تو دیا، لیکن بھائی اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو آپ حرام کا ہی ارتکاب کر رہے ہیں، جو کہ انہوں نے بالکل ہی پبلک کو مس گائڈ. لیکن ایسا ہے کہ حرام سوچ رہے ہیں تو جب اس کا ایگزیکیوشن کرے تو وہ بھی تو دراصل ایک حرام کام ہی ہوا. اور ایک اور چیز جو انہوں نے اپنی ویڈیو میں بیان کی کہ اس چیز کا کوئی سائنٹیفکلی نقصان نہیں ہے. تو ہر جگہ سائنٹیفکلی نقصان کے اعتبار نہیں ہوتا. سائنٹیفکلی نقصان تو اس بات میں بھی نہیں ہے کہ اگر نارمل موسم ہے تو اگر آپ کپڑے نہ بھی پہنیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے سائنٹیفکلی. تو آپ پبلک کو یہ آپ جو ہے نا مشورہ دے دیں کہ اگر موسم نارمل ہے تو آپ بھلے آپ کپڑے وغیرہ نہ پہنیں، ایسے ہی نکل جائیں سڑکوں پہ، پھر آپ مشہور بھی ہو جائیں گے. بالکل. اچھا، یہاں پہ انہوں نے ایک اور بات اپنی ویڈیو میں ہائی لائٹ کی، پوائنٹ آؤٹ کی کہ پاکستان میں جو اکثریت عوام رہتی ہے وہ فقہ حنفی کو فالو کرتی ہے. خود ہی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فقہ حنفی میں اس چیز کو منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. تو آپ ایک ایسی چیز کو پریزنٹ کیوں کر رہے ہیں، ایسی چیز کو کیوں بیان کر رہے ہیں کہ جو معاشرے میں منع ہے، اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے، اور آپ یوں اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی غلط بات ہی نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں، بالکل آسانی سے کر سکتے ہیں، نارمل سی بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میجورٹی ہماری یہاں احناف کو ہی فالو کرنے والی ہے. بالکل. تو یہ جو بیان کیا ہے، اپنا جو بیان دیا اور آخر میں کیا کہا کہ کر لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انسان کا جو کام ہے نا اس کو وہی کام کرنا چاہیے. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں، ایک چپڑاسی ہے، وہ انجینئر کو اگر انجینئرنگ پڑھانا شروع ہو جائے جبکہ آتا جاتا اس کو کچھ نہیں ہے تو ٹیکنالوجی کی بات کرے گا تو لوگ مذاق ہی اڑائیں گے اس کا. تو یہ کام علماء کرام کا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ بھائی کس چیز کو انہوں نے حلال کہنا ہے اور کس چیز کو حرام پبلک کو بتانا ہے، کون سی چیز مکروہ ہے، کون سی چیز آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آپ نے تو بڑے مزے سے، جبکہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ ان سے پوچھتے ہیں ان کو حلال یا حرام کی پراپر تعریف بھی نہیں معلوم ہوگی، اور بڑے مزے سے انہوں نے بیٹھ کے اتنے
بڑے گناہ کو انہوں نے ایک ایزلی بیان کیا اور پبلک کو یہ میسج دیا کہ آپ یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے, کر سکتے ہیں. یہ بات ہے نا کہ کچھ چیزوں کا تعلق جو ہے نا تہذیب سے, معاشرے سے ہوتا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ بہت ساری چیزوں کا تعلق تہذیب اور تمیز کے ساتھ ہوتا ہے. یہی چیز اور انسان کو حیوان اور انسان میں یہی چیز فرق کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور انسان کو انسان بننے, جیسا کہ انہوں نے بات کی, اور انسان کہلوانے کے لیے یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. ہر چیز سائنٹیفکلی اعتبار سے نقصان دہ ہو یا نہ ہو, ہر مرتبہ اس کا جو ہے اعتبار نہیں ہوتا. وحشی پن والا جو بیان کر رہے تھے ڈسکشن میں, وہ بھی یہاں پہ بیان کیجیے گا. جی ہاں, اچھا آپ نے پوائنٹ اچھا یاد دلایا کہ دیکھیں جب بندہ ماسٹربیشن کرتا ہے نا تو یہ بات سائنٹیفکلی بھی پروو ہے کہ اس کو ہر اگلی دفعہ میں جب یعنی نیکسٹ ٹائم جب وہ کرنے جاتا ہے تو اس کو پچھلی دفعہ سے زیادہ مزہ چاہیے ہوتا ہے. یعنی اگر وہ کوئی مثال کے طور پہ فحاشی کی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اب جب وہ نیکسٹ ٹائم یہ عمل کرنے جائے گا نا تو اس کو پچھلی دفعہ سے زیادہ جو ہے وہ ایکسٹریم ویڈیو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوگی. اور ایسے ہی آہستہ آہستہ کرتے کرتے انسان نفسیاتی طور پر جو ہے ایک وحشی درندہ بن جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے سوسائٹی میں ڈیلی بیسس پہ معاذ اللہ ریپ کے کیسز میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے. تو بھائی ابتدا تو اسی طرح ہوتی ہے, ڈائریکٹ کوئی بھی اتنا بڑا عمل نہیں کرتا, ڈائریکٹ کوئی بھی 7ویں فلور پہ نہیں پہنچ جاتا, بلکہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ اسی طرح کرتے کرتے یہ وحشی پنی جو اس کو اس ایکسٹریم لیول پہ لے کے جاتا ہے. اور ویڈیو کے اختتام پہ میں ایک کوشچن چھوڑتے ہوئے جا رہا ہوں کہ آپ انہی سے سوال کریں, کیا یہ اسی چیز کی تربیت اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں؟ کبھی بھی کیا اس چیز کی اجازت کوئی باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے؟ تو جو باحیا مرد ہوگا نا میری نظر میں وہ تو قطعاً نہیں. بالکل, بہت ہی اہم نقطہ جو ہے مصطفیٰ بھائی نے بیان کیا ہے. ہماری تمام ویورز سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس برائی سے, اس ناجائز فعل سے بچیں, جتنا ہو سکتا ہے بچیں, اور اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے نفع بخش ثابت ہوں, نہ کہ اس برائی میں پڑھ کے کس معاشرے کو بربادی کی طرف لے کے جایا جائے. اللہ کریم ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.